نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم جس حدیث کا مطالعہ کریں گے اور سماعت کریں گے وہ ہے سنن نسائی میں حدیث ہے 4451، 4451 نمبر حدیث کا نمبر ہے۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص نے ایک چڑیا کو بھی بے فائدہ، یعنی اس کو ضرورت نہیں تھی اس کی، لیکن اس نے اس کا شکار کیا، اس کو مارا، تو وہ چڑیا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند آواز سے کہے گی کہ اللہ، اس شخص کو میری ضرورت نہیں تھی، اس نے مجھے بے فائدہ مارا تھا۔ دیکھ لیں کتنی بڑی بات ہے، ہمارے لیے ایک بڑی معمولی بات ہے کہ ہم بلا وجہ اپنے شوق کی خاطر جانوروں کا شکار کرتے ہیں اور بے تحاشا شکار کرتے ہیں۔ جانداروں کو مارنا یہ جائز نہیں ہے، صرف اسی صورت میں جائز ہے، شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ کو بھوک لگی ہے اور آپ کے پاس کھانا نہیں ہے تو آپ اپنی ضرورت کے تحت کسی جاندار کا، جانور کا، حلال جانور کا گوشت حاصل کرنے کے لیے شکار کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو اگر بڑے جانور تو ایک طرف ہیں، اگر آپ نے ایک چڑیا کو بھی بلا ضرورت مارا تو وہ بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی شکایت کرے گا۔ ہمارے نبی نے تو ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتا دیا ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ہم تک پہنچا دی ہے، اور صحابہ کو اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سنا اسی طرح ہمیں آگے پہنچا دیا۔ ہمارا کام ہے عمل کرنا۔ ہم نے دیکھا ہے شکاری جب نکلتے ہیں باہر تو بلا ضرورت جانوروں کو مارتے ہیں، اور کئی جانوروں کو تو وہیں پڑا رہنے دیتے ہیں کیونکہ ان کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ صرف اپنے شوق کی خاطر شکار کرتے ہیں۔ تو اگر ہم نے ایسا کیا تو ایک جاندار کا جو خون ہے وہ رائے گا نہیں جائے گا، وہ جاندار ہمارے خلاف قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا اگر ہمیں اس کی ضرورت نہیں تھی۔ حتیٰ کہ اگر ہم نے چڑیا کو بھی مارا، چڑیا ہم سمجھتے ہیں کہ معمولی سا اور چھوٹا سا پرندہ ہے، ہم تو بڑے بڑے لوگوں کا، بڑے بڑے پرندوں کا، جانوروں کا شکار بلا وجہ اپنے شوق کے لیے کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ یہ جو نجائز اور بلا ضرورت ہم کسی جاندار کو مارتے ہیں، وہ جاندار قیامت والے دن ہمارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا۔ اور کسی کہنے والے نے بہت خوب کہا ہے، بہت پیاری بات کسی نے کہی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے آپ کی شکایت کر دے۔ بچنا چاہیے ہمیں اس سے۔ ہم تو انسانوں کو تکلیف دیتے ہوئے نہیں ڈرتے، ہمارے نبی نے تو پرندوں اور جانوروں کو بھی تکلیف دینے اور مارنے سے منع کیا ہے۔ تو شکار جو کرنا ہے وہ ضرورت کے تحت ہے، بلا ضرورت شکار کرنا وہ ناجائز ہے، اور قیامت والے دن وہ ہمارے پکڑ میں آ جانے کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جو نئے دوست ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ اس چینل پہ آپ کو صرف حدیث مبارکہ ملے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی تو انشاءاللہ آپ کبھی کسی مسلک کے خلاف، کسی شخصیت کے خلاف اور کوئی اختلافی بات اس چینل پہ نہیں سنیں گے، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور کوئی اچھی بات۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔